الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس عورت کا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جو کم عمر میں بیوہ ہو گئی تھی، اور بعد میں اس عورت کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جان کر آپ لوگ بھی حیران ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو بہت خاص ہے، آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ تمام دوستوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک روشن آرا نام کی لڑکی ہے، اس نے اپنی زندگی کا سچا واقعہ ہمیں بھیجا ہے، جس کو سن کر ہمیں لگا کہ آپ لوگوں میں بھی یہ واقعہ ضرور شیئر کرنا چاہیے۔ اس لیے آج کا ویڈیو آپ خاص کر کے آپ کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرا نام روشن آرا ہے، میں جودھ پور کے پاس میں کسی گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ پتہ نہیں میرے ماں باپ نے میرا نام روشن آرا کیوں رکھا، کیونکہ میرا نام تو روشن ہے، مگر حقیقت میں میرے پاس تک روشنی نہیں آئی۔ میری قسمت میں جتنے غم آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے غم تو میرے کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ میری زندگی کی کوئی بھی رات اور کوئی بھی دن ہنستے ہوئے نہیں گزرا، مگر ہاں اتنا ضرور ہے کہ آنے والے کل کے انتظار میں میں رات میں سوتے ہوئے ضرور مسکرا لیتی تھی کہ شاید کل کا دن کوئی خوشی کا پل لے آئے۔ پیارے دوستو، روشن آرا نے بتایا کہ میری شادی 18 سال کی عمر میں ہی ہو چکی تھی۔ شادی کے بعد کچھ سال تو میرے بہت اچھے سے گزرے۔ میرے شوہر کا نام اسلام تھا، جو بہت ہی اچھے اور خوش اخلاق کے تھے۔ اپنی زندگی میں انہوں نے مجھے کبھی بھی کوئی غم نہیں دیا۔ میرے شوہر زیادہ کما نہیں پاتے تھے، مگر پھر بھی ہمارے دن بہت اچھے سے گزر رہے تھے۔ مگر میرے تیسرے بچے کی پیدائش کے ایک ہفتے بعد ہی مجھے یہ خبر ملی کہ میرے شوہر کی ایک حادثے میں موت ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میری تو ساری دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ کئی دنوں تک تو مجھے ہوش ہی نہ رہا، لیکن ایک مہینے کے بعد جب میری طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تو ایک دن میری ساس میرے کمرے میں آئی اور مجھ سے کہنے لگی، دیکھو روشن، اب تمہارا شوہر تو چلا گیا ہے اور تمہیں پتا ہے کہ ہمارے گھر میں کمانے والا صرف تمہارا دیور ہے۔ تمہارا سسر بھی چارپائی پہ پڑا ہے اور وہ چل پھر نہیں سکتے، اور ہمارے پاس اب دوسرا آسرا بھی نہیں ہے جس سے ہم تم کو اپنے پاس میں رکھ سکے۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنی ماں کے پاس چلی جاؤ۔ تم چاہو تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، اور اگر دوسری شادی کرنا چاہو اور ان بچوں کی وجہ سے کوئی رکاوٹ آئے تو ان کو کسی یتیم خانے میں چھوڑ سکتی ہو، وہاں پر یہ اچھے سے پل جائیں گے۔ میں اپنی ساس کی ان باتوں کو سن کر بہت حیران ہوئی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سوچنے لگی کہ اب ان لوگوں کے اوپر میں بھی بوجھ بن گئی ہوں۔ پھر میں نے اپنی ساس سے کہا، ایسا نہ کہو، میں اس گھر میں میرے شوہر کی یادیں ہیں، اور ویسے بھی ہم آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں سلائی اور کڑھائی کا کام بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ میں محنت کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال لوں گی۔ آپ مجھے صرف اس گھر میں رہنے دیں، اور رہا سوال دوسری شادی کرنے کا، تو اب میں دوسری شادی نہیں کروں گی۔ اب یہ بچے ہی میرا سہارا ہیں، اور دوسرا باپ میرے بچوں کو پیار نہیں دے سکتا۔ مگر میری ساس نے میری ایک بات بھی نہ مانی اور مجھ سے کہنے لگی، دیکھو تم 3 دن کے اندر اندر فیصلہ کر لینا تاکہ تم یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اب تمہارا دیور اس مکان کو بیچ کر کوئی چھوٹا موٹا کام دھندا شروع کرنا چاہتا ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا دل رونے لگا۔ تب میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ مجھے رکھنا ہی نہیں چاہتی تو پھر میں 3 دن بھی یہاں رک کر کیا کروں گی۔ پھر میں نے اگلے ہی دن اپنا کچھ سامان لیا اور اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور اپنی ماں کے گھر میں چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے اپنی ماں کے گھر میں کچھ ہی دن رکی تھی کہ میری بھابھیوں نے میرے بھائیوں کے کان بھرنے شروع کر دیے تھے کہ روشن آرا کے بچے ہمارے بچوں کو مارتے ہیں، ان کو کھیلنے تک نہیں دیتے، جبکہ میں اپنے بچوں کو ہمیشہ اپنے کمرے میں رکھا کرتی تھی۔ ان کو نہ تو میرا کوئی بھائی کھلونے کے لیے لے کر جاتا اور نہ ہی کبھی وہ محلے میں
کھیلنے کے لیے باہر جاتے تھے۔ بس بیچارے آپس میں ہی کھیل کود کر کھانا کھا کر سو جاتے تھے۔ اس کے بعد میں نے اپنے ایک زیور بیچ کر ایک سلائی کی مشین خرید لی اور محلے کی عورتوں کے سوٹ سینے کا کام شروع کر دیا۔ اللہ کے کرم سے لوگوں کو میرا یہ کام بہت پسند آیا اور میرا یہ کام اچھے سے چلنے لگا۔ اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کا ایک اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ ہر روز صبح میں اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتی، شام کو ان کو لانے کے لیے جاتی۔ پتہ نہیں ایک عورت ہی دوسری عورت کی دشمن کیوں ہوتی ہے۔ میری بھابھیوں کو میرا اس گھر میں رہنا پسند نہیں تھا، اس لیے وہ میری بوڑھی ماں جو ہر وقت میرے غم میں گھوٹی جا رہی تھی اس کو بھڑکاتی رہتی اور اس کو کہتی کہ کوئی غریب سا کوئی رنڈوا سا مرد دیکھ کر اس کا نکاح کروا دو اور اس کو یہاں سے رخصت کر دو، ورنہ اس کی باقی کی زندگی کیسے رکے گی اور اس کے بھائی بھی اس کو کب تک سنبھال سکیں گے۔ ویسے بھی ہمارے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، اب جگہ کی بھی کمی پڑنے لگی ہے اور اگر کوئی اس کے بچوں کو ساتھ لے جانے کو تیار نہ ہو تو ایک ایک کر کے کسی بھی اولاد کو دے دو تو وہ بھی اچھے سے پل جائیں گے۔ میری ان ظالم بھابھیوں کو یہ خیال بھی نہ آیا کہ میں نے ان بچوں کی خاطر ہی اپنا سسرال چھوڑا ہے، میں نے اپنے ان بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا میں ان بچوں کے بغیر رہ سکتی ہوں؟ اور میں ہی کیوں، کیا کوئی بھی ماں اپنے بچوں کے بغیر رہ سکتی ہے؟ شاید اس طرح سے تو کوئی جانور بھی نہیں کرتا ہوگا۔ پیارے دوستو، روشن آرا کہتی ہے کہ اس رات میں پوری رات نہ سو سکی اور پھر اگلے ہی دن میں نے اپنی کچھ چیزیں اور اپنی ایک سونے کی چوڑی جو میرے شوہر کی آخری نشانی تھی اس کو بیچ کر پاس ہی کی گلی میں ایک مکان کرائے پر لے لیا اور پھر وہاں جا کر اپنے ان بچوں کے ساتھ میں رہنے لگی۔ اب ہمارے خرچے بھی بڑھ گئے تھے، اس لیے مجھے اپنا سلائی کا کام بھی بڑھانا تھا۔ ان سب میں میری ایک سہیلی نے میرا خوب ساتھ دیا۔ اس نے اپنی ماں سے کہہ کر مجھے ایک ایسی عورت سے ملوا دیا جو کپڑے سینے کا بہت بڑا کاروبار کرتی تھی۔ اس کو میرا کام بہت پسند آیا، اس لیے مجھے وہ ہر مہینے بہت سارا کام دینے لگی۔ اب ہمارا گزارا بسارا بھی بہت اچھے سے ہونے لگا تھا۔ اس دوران میرے بھائیوں نے ایک بھی دن آ کر میری خبر نہ لی، بلکہ اب تو وہ میری ماں سے بھی تنگ آ گئے تھے۔ اس لیے پھر میں اپنی بیمار ماں کو بھی اپنے ساتھ لے آئی اور اس کی بھی خدمت کرنے لگی۔ اس کے بعد کپڑے سلائی کا کاروبار کرنے والی اس عورت نے مجھ سے کہا کہ روشن آرا، اگر میں تمہارے گھر میں ایک چھوٹی سی فیکٹری لگا دوں تو کیا تم اس کو سنبھال سکتی ہو؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں۔ لہٰذا اس کے بعد میں اس عورت نے میرے گھر میں ہی کچھ مشینیں لگوا دی اور کہا کہ اب تمہارے پاس سلائی کا جتنا بھی آرڈر آئے اس کو تمہیں پورا کرنا ہے۔ میں اس کے اس کام کو بڑی خوشی سے اور اچھی طرح سر انجام دیتی رہی۔ پھر اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ آج میرا ایک بیٹا میڈیکل سائنس کا فائنل امتحان دے رہا ہے اور دوسرا بیٹا ایک بینک میں نوکری کر رہا ہے اور میری بیٹی کی کچھ دنوں کے بعد میں شادی ہونے والی ہے۔ میرے بیٹے کہتے ہیں کہ ماں اب تو اس کام کو چھوڑ دے، مگر میں اس وقت تک میرے اس کام کو نہیں چھوڑوں گی جب تک کہ مجھ میں ہمت ہے۔ میں نے اپنے لیے کچھ رقم اور کفن خرید رکھا ہے، نہ جانے کب میں بھی اپنی ماں کی طرح اپنے بچوں پر بوجھ بن جاؤں۔ آج میری ماں زندہ نہیں ہے، اللہ میری ماں کو جنت عطا فرمائے۔ اب مجھے بھی مرنا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میرے تینوں بچے نمازی ہیں اور میرا بہت ہی زیادہ احترام اور عزت کرتے ہیں۔ بس میری طرف سے دوسری عورتوں کو یہی پیغام ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کسی بھی موڑ پر ہمت نہ ہاریں اور ہمیشہ کوشش کرتے رہیں، کیونکہ ہمت والوں کے ساتھ میں ہمیشہ خدا ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، روشن آرا نے یہ ثابت کر دیا کہ زندگی میں چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، مگر ایک عورت ان کا مقابلہ بغیر مرد کے بھی کر سکتی ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔